میں نے کہیں پڑھ لیا کہ یہ جو لہسن ہے نا، انٹرنیٹ پہ یاد رکھو صحت کے نام پہ الو بنانے کی دکانیں ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آپ یہ نہ دیکھا کرو. میں تو کبھی کبھار دیکھتا ہوں نا، اللہ کی پناہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بکواس کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں. یہ والی کھانے ادرک کے قہوے، اور یعنی اللہ معاف کرے وہ جو ہے نا آج کل آتی ہے ایک لونگ، آپ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ سرچ کرو، ایسا لگتا ہے لونگ اور ہیرے میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. اتنے فائدے لونگ کے. ایک صاحب نے کل میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا 1 کلو گوشت میں وہ طاقت نہیں ہے جو لونگ کے 2 دانوں میں ہے. اللہ پھر یہ کٹوں کی جگہ لونگ ہی پیدا کر دیتا بھائی. اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے پھینکے جا رہے ہیں، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. اور اس میں ہر طرح کے بڑی بڑی داڑیوں والے بھی ہیں اور 3 پیس سوٹ والے بھی ہیں. بڑی داڑیوں والوں سے یہ آتا ہے کہ یار یہ بزرگ آدمی ہے، یہ تو غلط بات کرے گا ہی نہیں. اور 3 پیس سوٹ سے لگتا ہے بھائی امریکہ سے آیا ہے، انگلش بول رہا ہے، میدے کو اسٹمک بول رہا ہے، گردے کو کڈنی بول رہا ہے. یہ تو جھوٹ یہ انگلش بول رہا ہے بھائی. اور ٹیلی ویژن کے چینل بھی ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنے بڑے ٹی وی چینل میں آ رہا ہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے. دیکھو چینل والوں کو عام طور پر اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ ماہر ہے یا غیر ماہر. وہ کہتے ہیں اس کا عوام میں اثر کتنا ہے، پبلک اس کو کتنا جانتی ہے، ان کو ریٹنگ بڑھانی ہے نا. تو جب بھی کوئی ایسا آیا کرے نا، میں پہلے بہت متاثر ہوں ان چیزوں سے، اپنے تجربے شیئر. اس کا بھی دین سے تعلق ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں نا، لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلو. تو یہ دین دنیا ہر چیز کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے تو جس کو نالج ہے اس سے پوچھو بھائی. تو میں ایسے نا ایک دفعہ میں نے پوری ڈائری تیار کی، کسی طرح ہے بڑے زبردست قسم کے نا 3 پیس سوٹ ٹائی میں اور انگلش میں، میں نے تو پورا نوٹ تیار کر لیے. میں نے کہا یار یہ تو بڑی خاندانی معلومات ہیں، لونگ اور ادرک اور لہسن اور پتہ نہیں 2-4 چیزیں اور ملا لیں ایسی خاندانی کے بس. اب میں نے کہا گھر میں اب سب کچھ گھر سے کچن سے باہر نکال دو. صبح لونگ سے ناشتہ ہوگا، دوپہر کھانا بھی لونگ کے پراٹھے. پراٹھے کیسے چھوڑیں بھائی. لونگ اچھی چیز ہے صحت کے لیے، میں نہیں کہہ رہا کہ اچھی نہیں ہے. وہ کسی ماہر حکیم سے، کسی ماہر آدمی سے آپ پوچھیں جو واقعی ماہر ہو. ٹی وی میں آنے سے ماہر نہیں ہو جاتا، تو وہ بتائے گا. بعض لوگوں کے نقصان دہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. لہسن کچا آپ کھائیں، بہت فائدے مند چیز ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اور فائدے بھی ایک لمٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری، اگر یہ ہوتا تو سارا جرمنی، یورپ، امریکہ ساری دوائیں باہر نکال کے سارے لہسن ہی کھا رہے ہوتے بیٹھ کے. ساری دنیا لہسن ہی کھا رہی ہوتی بیٹھ کے، ہر چیز کا علاج اگر اس میں ہوتا. پھر اس میں تیزابیت بھی تو ہے نا. لہسن آپ کچا کھائیں گے، وہ ایسڈ ہے، تیزاب ہے وہ. ہمارے ایک دوست نے صبح نہار منہ انٹرنیٹ پہ دیکھ کے سرکہ پینا شروع کر دیا. صبح نہار. اب آپ بتاؤ یار، ایسڈ ہے وہ تو آنتوں کو جا کے کاٹے گا کہ نہیں کاٹے گا. اور بڑی فخر سے کہہ رہے میں پتلا ہونا شروع ہو گیا. میں نے کہا پتلے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کی آہستہ آہستہ غائب ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا. سمجھ شارٹ ہوتی چلی جائیں گی مارکیٹ سے چیزیں. یہ ایسڈ ہے، تیزاب ہے جو تم پی رہے ہو. تو لونگ کے فائدے ایسے لگے گا آپ کو بس. لہسن تو ہٹو بچو ہو گیا بھائی. لہسن تو فائدے مند چیزیں، لیکن ایک ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. اچھا، تو لوگ 2 چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یا تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی حکیم صاحب کا چہرہ بڑا نورانی، وہ حکیم ہوتے بھی نہیں ہیں. اور حکیم اگر ہیں بھی تو آپ کو کیا پتا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو اس لیے جو میں اپنے تجربہ ایک جلدی سے بتا کے بس آگے چلتا ہوں، جو لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے نا وہ کبھی بھی اچھا حکیم نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھو. جو کہہ رہے ہیں نا بس میرے پاس ایسا علاج ہے، میں یوں کر دیتا ہوں، میں نے یہ ٹھیک، وہ تو پھینکو ہے 1 نمبر کا. کبھی بھی یہ صحیح آدمی ہوگا وہ کبھی بھی وہ کہے گا نارمل جیسے سب علاج کرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں، ہم کوئی مریخ سے نہیں اترے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوشش کریں گے، اللہ کرے ٹھیک ہو جاؤ، نہیں ٹھیک ہوئے
ایک بڑے اچھے حکیم تھے, ان کے پاس ایک مریض گیا پیٹ کے علاج کے لیے, انہوں نے بہت دوائیں دیں تو وہ نہیں فائدہ ہوا, تو حکیم صاحب نے کہا بیٹا میں تو یہی کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے, اب آپ کہیں اور چلے جائیں. اور وہ واقعی بڑا ماہر حکیم تھے, وہ انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے ان کی. تو ماہر آدمی تو یہ کہتا ہے بھائی میں کیا کروں یار, یہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو اتنا بڑی بڑی پھینکی جا رہی ہیں, تو انٹرنیٹ پہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. ہاں میں بتا رہا تھا, میں نے پوری صفوں کے نوٹس لکھ دیے نا, لونگ کے اور ادرک کے, اور یار وہ تو فلانا یونیورسٹی سے فارغ ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے. پھر میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, مختلف لوگوں سے, انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ایک نمبر کا پھینکو ہے. ٹھیک ہے, کہیں ایسا نہ ہو آپ کسی خاص آدمی کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے, آپ کا دماغ وہاں نہیں جائے گا. ایسا نہ ہو کسی کے کو آپ اچھے بھلے آدمی کو بولیں کہ مفتی صاحب ان کے بارے میں. لوگ یہ بھی کرتے ہیں میرا بیان لے کے نا کسی بندے کا لگا کے چلا دیتے ہیں ساتھ میں, حالانکہ اس بندے کے بارے میں نے نہیں کہا ہوتا. میں تو ایک جنرلی اصول بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, یا داڑھی میں, پگڑی میں, تو آپ ماہرین سے رابطہ کریں کہ یہ تحقیق ہے, یہ کیا اس میں کس حد تک دم ہے. تو میں نے ایسے انٹرنیٹ پہ سنا کہ لہسن جو ہے نا, یہ آپ جب شہد میں ڈال کے رکھتے ہیں 2 آتشہ بن جاتا ہے, لہسن بھی اور شہد بھی. تو اس کو نہار منہ کھائیں, اس شہد کو کھائیں, اس میں لہسن کا پانی آ گیا, ہٹو بچوں ہو جائے گا, یعنی بڑی زبردست صحت ہو جائے گی, کولیسٹرول ختم ہو جائے گا, اور رگوں میں ایسے خون دوڑنا شروع کر دے گا. تو ایک اچھے حکیم ہیں, میں نے ان سے رابطہ کیا, کچھ ماہر معلوم ہوتے ہیں, ان سے رابطہ, انہوں نے کہا یہ کتاب الحمقاء نام کی ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے احمقوں کی کتاب, اس میں یہ نسخہ لکھا ہوا ہے. صحیح. انہوں نے کہا اس کے کھانے سے ہی ہوتا ہے کہ چہرے کا رنگ پیلا پڑ جائے گا. اب واللہ عالم, یہ میرا شعبہ نہیں ہے, میں بھی اس طرف نہیں آ رہا, بس آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے نا میرے بھائی اسی پہ ساجے. تو اگر آپ نے حکمت سے علاج کرانا ہے تو کسی اچھے ماہر حکیم جو ریلائبل آدمی ہو, جو باقاعدہ کسی سے سیکھا ہو, اس نے کسی ادارے میں پڑھا ہوا ہو, اس سے کرائیں. ڈاکٹر تو آپ ڈاکٹر ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس جائیں. اور ایک جلدی سے بات سمیٹ کے میں پھر آگے آتا ہوں, ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, حکیموں میں سب میں نہیں لیکن بہت سو میں ایک بڑا فراڈ یہ چل پڑا ہے مارکیٹ میں. وہ یہ چل پڑا ہے کہ انہوں نے حکمت کو مذہب کے ساتھ ملا دیا ہے. سمجھ رہے ہیں, روحانیت اور مذہب کے ساتھ. یعنی بعض حکیم یہ کرتے ہیں, وہ پیر بھی بنے ہوئے ہیں, وہ پیر بنے, یہ دیہاتوں میں یہ چیز زیادہ ہے, شہروں میں ذرا کم ہے. وہ پیر بنے ہوئے ہیں اور پھر اس میں کہ یہ طب نبوی ہے, یہ حدیث میں آتا ہے, یہ فلانا آتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار ان کے پاس طب کے بارے میں قرآن و سنت کا علم ہے, اور قرآن و سنت کا علم غلط نہیں ہو سکتا. خوب سمجھ لو, حکمت جو ہے نا, طب, یہ مادی علم ہے, یہ روحانی علم نہیں ہے. اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق, براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن و سنت میں اس بارے میں چند اصول تو بیان کیے گئے ہیں, لیکن وہ ایسے اصول ہیں کہ ان کو ڈاکٹر بھی مانتے ہیں. اس میں حکیم میں اور ڈاکٹر میں کوئی فرق